عورت کو پردے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے تقاضوں کی ادائیگی کے لیے علماء نے پردے کے 8 آداب بیان فرمائے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں پردہ ہو سکے۔ ان آداب و شرائط کے بغیر شرعی پردہ نہیں ہو سکتا۔ وہ 8 آداب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی عورتوں کے لباس کو اور پردے کو اس کے مطابق بنا سکیں۔ نمبر 1، چادر یا برقع ایسا ہو جو سر سے لے کر پیروں تک پورے جسم کو ڈھانپ لے، نہ چہرہ نظر آئے، نہ چھاتی نظر آئے، نہ گدی نظر آئے، حتیٰ کہ کوشش کی جائے ہاتھ اور پیر بھی نظر نہ آئے۔ یعنی جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اس طرح کا برقع استعمال کرے یا اس طرح کی بڑی چادر استعمال کرے جس میں پردے کے یہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں۔ نمبر 2، چادر یا برقع بھی بجائے خود زینت یعنی جاذب نظر نہ ہو، جیسے اس پر کڑھائی کا کام کیا گیا ہو، رنگ کا حامل ہو، یا اتنا خوبصورت اور نفیس ہو کہ بے اختیار مردوں کی نظریں عورت کی طرف اٹھ جائیں۔ گویا مذکورہ قسم کی چادر یا برقعے سے بھی پردے کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے برقع یا چادر بھی جس کو اوڑھ کر عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے وہ بھی سادہ ہو، جاذب نظر نہ ہو اور لوگوں کو دعوت نظارہ دینے والے نہ ہو۔ نمبر 3، حجاب ایسے باریک اور شفاف کپڑے کا نہ ہو جس میں عورت کا جسم چھلکے۔ گویا چادر یا برقعے کا کپڑا سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ موٹا بھی ہو۔ اگر بالکل باریک ہوگا برقع یا چادر جس سے اس کے جسم کا اس کے اندر کا حصہ نظر آئے گا تو اس میں بھی بے پردگی ہوگی۔ نمبر 4، حجاب ڈھیلا ڈھالا ہو۔ چادر اس طرح تنگ نہ ہو کہ فتنے میں ڈالنے والی جگہیں واضح ہوں یا اس سے جسمانی ساخت اور اس کے خد و خال کی غمازی ہوتی ہو۔ نمبر 5، اس کے کپڑے سینٹ یا خوشبو سے معطر نہ ہوں، اس لیے کہ عورت کو گھر سے باہر نکلتے وقت ایسی خوشبو بھی استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب وہ مردوں کے پاس سے گزرے تو مرد اس کی خوشبو سونگے، اور ایسی عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار عورت قرار دیا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت اس کے جسم سے خوشبو بھی نہیں آنی چاہیے۔ نمبر 6، مردوں کے سے لباس کی طرح نہ ہو، اس کا لباس بھی مردانہ نہ ہو بلکہ جو عورتوں کا مخصوص لباس ہے اس میں اس کو باہر نکلنا چاہیے۔ نمبر 7، اسی طرح کافر عورتوں کے لباس کی طرح نہ ہو، کیونکہ غیروں کی مشابہت سے بھی اسلام نے روکا ہے۔ تو کافر عورتوں کے لباس کی طرح بھی اس کا لباس نہ ہو، جیسے منی سکرٹ، ساڑی، لہنگا وغیرہ، کیونکہ کافروں کی مشابہت بھی ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار ہوگا۔ 8ویں چیز، شہرت اور ناموری والا لباس بھی نہ ہو، سادہ لباس ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت مثلہ، جس نے شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس جیسا ہی ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو یہ 8 آداب اور شرائط بیان کیے گئے ہیں عورت کے
اس پردے کے بارے میں جب گھر سے باہر نکلتے وقت اس نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ ان 8 آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو عورت گھر سے باہر نکلے گی تو یقیناً اس نے پردے کے تقاضوں کو پورا کیا، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پردے کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا ہے، اور خطرہ ہے کہ وہ بے پردگی کی جو سخت وعید ہے وہ اس کا مستحق نہ بن جائے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن کن لوگوں سے پردہ ضروری اور اختلاط یعنی میل جول منع ہے، کیونکہ اس سے بھی پردے کے تقاضے مجروح ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے پردہ اسی وقت ضروری ہے جب وہ گھر سے باہر نکلے، اور اسی طرح میل جول بھی صرف انہی لوگوں سے منع ہے جو بیگانے ہیں، ورنہ گھر میں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جس طرح چاہے میل جول رکھے، ان سے ہنسی مذاق کرے اور ان سے خلوت و جلوت میں بے باکانہ گفتگو کرے، اس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ پردے کے منافی حرکتیں ہیں اور یکسر غلط طریقہ ہے۔ ایسے گھروں میں جہاں خاوند کے دوسرے بھائی بھی رہتے ہوں، عورت کو ڈھیلے ڈھالے اور ساتر پردے والے لباس میں رہنا چاہیے، جس سے عورت کے بازو بھی نظر نہ آئیں، نہ چھاتی اور نہ کوئی اور چیز ہی نظر آئے، کیونکہ عورت کے لیے دیوروں اور جیٹھوں سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ پردہ اس طرح نہایت آسانی سے ممکن ہے کہ ایک تو مذکورہ انداز میں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے جس سے اس کی زینت کا اظہار اور فتنے والی جگہیں آشکارا نہ ہوں، دوسرے دیور جیٹھ وغیرہ کے سامنے آنے پر گھونگھٹ نکال لے، علاوہ ازیں ان سے بے باکانہ انداز میں گفتگو نہ کرے، بلکہ حسب ضرورت مختصر بات کرے اور ان کے ساتھ تنہائی بالکل اختیار نہ کرے۔ شرعی ہدایات کی روشنی میں جن جن رشتہ داروں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور ان سے اختلاط میل جول منع ہے، ان کی تفصیل علماء کی وضاحت کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے تاکہ عورتوں کے لیے ان سے پردہ کرنا آسان ہو جائے۔ عورت کا اپنے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد اور پھوپھی زاد، جس کو آج کل صرف ایک لفظ سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی اپنے کزنوں سے، ان سب سے اختلاط کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ چچا زاد ہو، ماموں زاد ہو، خالہ زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، یہ سب اس کے لیے غیر محرم ہے۔ ان سے اختلاط، ان سے میل جول، ان سے ہنسی مذاق، ان سے تنہائی اختیار کرنا، یہ سب شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہیں۔ حسب ضرورت ان سے بات ہو سکتی ہے، لیکن بے باکانہ گفتگو اور میل جول جس طرح ہمارے گھروں میں عام طور پر ماحول ہے، یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا، عورت کا اپنے دیور، جیٹھ اور بہنوئی سے میل جول رکھنا، اس کو تو ہمارے معاشرے میں بالکل ہی اہتمام اس کا نہیں کیا جاتا۔ دیور، جیٹھ اور بہنوئی سے پردہ کرنے کو ضروری ہی نہیں سمجھا جاتا شریعت اسلامیہ میں، لیکن ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، عورت کے رضاعی بھائی کا اپنی رضاعی بہن کی دیگر بہنوں سے اختلاط، یعنی ایک شخص نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو اس عورت کے ساتھ اس کی لڑکی جو دودھ پینے والی ہوگی وہ تو اس کی رضاعی بہن ہو جائے گی، لیکن اس کی دوسری بہنیں وہ اس کی بہنیں متصور نہیں ہوئیں گی، تو دوسری بہنوں سے پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ وہ
اس کی رضائی بہن جس نے اس کے ساتھ اسی ماں کا دودھ پیا ہوگا وہ صرف اس کی رضائی بہن ہوگی اور اس سے پردہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا، اس کی دوسری بہنوں کے ساتھ پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ مذکورہ تمام اختلاط اور میل جول کی صورتیں ممنوع ہیں۔ اختلاط کا مطلب ان سے بے پردہ ہو کر بلا تکلف گفتگو اور ہنسی مذاق کرنا اور خلوت میں بھی ان سے ملاقات کرنا، اس کا معنی ہے اختلاط اور میل جول جو ممنوع ہے۔ اسی طرح منگیتر کا اپنی منگیتر سے میل جول بھی ممنوع ہے، البتہ نکاح سے قبل ولی کی موجودگی میں اسے ایک نظر دیکھ لینا مستحب ہے، اور اس کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ شادی کے بعد وہ کسی قسم کی وجہ سے ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرے۔ تو شادی کو کامیاب بنانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے پردے کی اتنی پابندیوں کے باوجود اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک مرد جس عورت سے، جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کسی نہ کسی انداز سے ایک نظر دیکھ کر اندازہ کر لے کہ وہ اس کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ لیکن نکاح سے قبل اس کے ساتھ بے باکانہ انداز سے میل جول، ملاقات، سیر تفریح کرنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا، جس طرح کہ آج کل معاشرے میں عام ہو گیا ہے، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔